تمام اسلامک بیانات اور مسائل جاننے کے لیے ابھی سبسکرائب کریں مفتی انصر آفیشیلز کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں تین باتوں سے تقابل کروں گا۔ پہلی تین باتیں وہ ہیں کہ جن کا تعلق ہماری سوچ اور ہمارے نظریے کے ساتھ ہے، اور دوسری تین باتیں وہ ہیں جو ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ پہلی تین باتوں کا دوسری تین باتوں سے تقابل کا مقصد یہ ہے تاکہ بات کو سمجھنے میں آسانی ہو اور اچھی طرح بات سمجھ میں آ سکے کہ ہم کیا سوچتے ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ پہلی وہ تین باتیں جو ہماری سوچ اور ہمارا نظریہ ہے، ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ ہماری سوچ، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جتنا بھی مال ہے اس میں سے جب ہم کسی کو دیتے ہیں تو ہمارے مال میں کمی آ جاتی ہے، کہیں خرچ کرتے ہیں تو اس سے بھی کمی آ جاتی ہے۔ جس طرح کسی کو دینے سے یا خرچ کرنے سے کمی آتی ہے، اسی طرح اگر اس مال میں سے کچھ حصہ صدقہ کر دیا جائے تو اس سے بھی کمی آ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ جیسے کسی کو پیسہ دینے سے یہ خوف محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا پیسہ کم ہو جائے گا، اسی طرح کہیں خرچ کرتے ہوئے بھی ایسے ہی ڈرتے ہیں کہ زیادہ خرچ کر دیا تو مال کم ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح جب کہیں صدقہ دینا ہو، زکوٰۃ دینی ہو، کسی مسلمان کی مدد کرنی ہو، کسی رشتہ دار کی مدد کرنی ہو، تو وہاں پر بھی ہمارا دل ایسے ہی ڈرتا ہے کہ مال کم ہو جائے گا۔ ایک ہماری سوچ اور ہمارا نظریہ تو یہ ہے۔ اور دوسری بات جس کا تعلق ہماری سوچ اور نظریے کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہم پر ظلم کرے، ہمارے ساتھ زیادتی کرے، تو اگر ہم اپنے ساتھ کیے جانے والے ظلم اور زیادتی کا اگر بدلہ نہ لیں اور اس پر خاموشی اختیار کریں تو اس کو ہم اپنی ذلت اور رسوائی سمجھتے ہیں۔ اپنی عزت کو بچانے کے لیے، اپنی عزت کو بڑھانے کے لیے ہم انتقام لینا، بدلہ لینا ضروری سمجھتے ہیں۔ کسی نے ہم پر زیادتی بھی کی اور ہم خاموشی سے اپنے گھر میں بیٹھ جائیں تو یہ ہماری سوچ اور نظریے کے مطابق ایک قسم کی ذلت اور رسوائی ہے۔ تیسری بات جس کا تعلق ہماری سوچ اور نظریے کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی شخص کے پاس کوئی چیز نہ ہو تو وہ چیز مہیا کرنے کے لیے وہ کسی سے مانگ لیتا ہے، اگر نہیں ہے تو کسی سے مانگنے سے وہ چیز اپنے پاس آ جاتی ہے، اگر پہلے سے ہے کسی سے مانگنے سے وہ چیزیں دو ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح کسی سے سوال کرنے سے، مانگنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ میں ان تین باتوں کو ایک بار پھر دہراتا ہوں کہ ہماری سوچ یہ ہے کہ مال خرچ کرنے سے، صدقہ کرنے سے اس میں کمی آتی ہے۔ دوسری بات کہ لوگ ہم پر ظلم زیادتی کریں اور ہم ان کو معاف کر دیں تو یہ ہماری ذلت ہے، انتقام لینا ہماری عزت ہے۔ اور تیسری بات کہ مانگنے سے مال میں، سامان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب انہی تین باتوں سے متعلق ہم اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس کے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ اسی ترتیب کے ساتھ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان کرتا ہوں۔ ترمذی شریف کے اندر دوسری جلد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی موجود ہے۔ ایک صحابی حضرت ابو کبشہ انماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بیان فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ اقسم علیہن، تین باتیں ایسی ہیں جن پر میں تمہیں قسم اٹھا کر یقین دلاتا ہوں۔ اور آپ نے اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا فاحفظوہ، کہ اس کو اچھی طرح یاد کر لو۔ ان میں سے پہلی بات ارشاد فرمائی، ما نقص مال عبد من صدقۃ، کسی کا مال صدقہ دینے سے کم نہیں ہوتا۔ اب اس میں ہم اپنی سوچ اور نظریے کے ساتھ اس کا تقابل کریں۔ ہماری سوچ یہ کہتی ہے کہ خرچ کرنے سے، صدقہ کرنے سے مال میں کمی آ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کر فرما رہے ہیں کہ تم جب مال صدقہ کرو گے تمہارے مال میں کمی نہیں آئے گی۔ دوسری بات جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی ہے، آپ نے فرمایا کہ وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ فَصَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا، کہ کسی شخص پر ظلم کیا جائے اور وہ اس کا انتقام نہ لے، معاف کر دے، اس پہ صبر کر جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کر فرما رہے ہیں کہ اللہ ضرور اس کی عزت کو بڑھا دیں گے۔ اب اس بات کا ہم اپنے نظریے کے ساتھ تقابل کریں۔ ہمارا نظریہ اور ہماری سوچ یہ ہے کہ اگر کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، ہم نے معاف کر دیا تو یہ ہماری ذلت ہے، انتقام لینے میں ہماری عزت ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انتقام لینے میں عزت نہیں ہے بلکہ اس پر صبر کرنے میں عزت ہے۔ صبر یہی ہے کہ اس سے درگزر کیا جائے، اس کو معاف کر دیا جائے اور اسے انتقام نہ لیا جائے۔ تیسری بات ارشاد فرمائی وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ، یعنی جو شخص اپنے اوپر سوال کا دروازہ کھولے گا اللہ تعالیٰ اس پر فقر کا دروازہ کھول دیں گے۔ یعنی جو اپنے لیے سوال کا دروازہ کھولے گا، لوگوں سے مانگنا شروع کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا فقر ختم نہیں کریں گے بلکہ اس کے فقر کو اور زیادہ بڑھا دیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ سوال کرنے سے، مانگنے سے، جیسے بھیک مانگنے سے، لوگوں سے اپنی ضرورتیں مانگتے رہنے سے آدمی کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی بلکہ اس کے تقاضے اور اس کا فقر پہلے سے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس بات کا بھی ہم اپنے اس نظریے کے ساتھ تقابل کریں۔ ہماری سوچ اور نظریہ یہ ہے کہ کسی سے مانگنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، فقر ختم ہوتا ہے، اسی لیے لوگ بھیک مانگتے پھرتے ہیں۔ یہ بھیک مانگنے والے اس لیے بھیک مانگتے ہیں کہ ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، لوگوں سے بھیک مانگ کر ہم اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ بھیک مانگنے سے، لوگوں سے سوال کرنے سے آدمی کا فقر بڑھتا ہے، فقر ختم نہیں ہوتا۔ کہ ایک ہماری سوچ ہے، ایک اللہ کے نبی کا حکم ہے، اور اللہ کے نبی کا حکم بھی کون سا؟ جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں ویسے بھی کوئی بات ارشاد فرما دیتے تو ہمارے یقین کرنے کے لیے وہی کافی تھا کہ ان تینوں باتوں کا تعلق ہماری معاشرت کے ساتھ ہے۔ اگر ہم اپنی ان تین باتوں کی اصلاح کر لیں تو ہماری زندگی کے بہت سارے مسائل کا اس کے اندر حل موجود ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں ان لوگوں کے لیے بھی نصیحت ہے جو زکوٰۃ اس لیے نہیں دیتے کہ ہمارا مال کم ہو جائے گا، صدقہ اس لیے نہیں دیتے کہ ہمارا مال کم ہو جائے گا، غریبوں پر، رشتہ داروں پر اس لیے خرچ نہیں کرتے کہ مال کم ہو جائے گا۔ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو دیکھیں کہ مال کم نہیں ہوگا بلکہ مال میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے۔ اور اس میں نصیحت ان لوگوں کے لیے بھی ہے جن کے ساتھ دوسرے رشتہ دار، دوسرے لوگ ظلم زیادتی کرتے ہیں، اور جب تک وہ اس کا انتقام نہیں لے لیتے ان کی تسلی نہیں ہوتی، اور پھر انتقام لینے کے لیے ہر جائز ناجائز ذرائع اختیار کیے جاتے ہیں۔ اس حدیث میں ان لوگوں کے لیے بھی نصیحت ہے جن کی مانگنے کی عادت ہے، ہر چیز دوسروں سے مانگنا، چھوٹی سے چھوٹی ضرورت بھی پیش آ جائے لوگوں سے مانگنا۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی ضرورتیں اپنی ذات تک محدود رکھی جائیں، جو ضرورتیں بآسانی پوری ہو جائیں اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اور جو ضرورت پوری نہ ہو رہی ہو بجائے لوگوں سے سوال کرنے کے اس پہ صبر کیا جائے۔ جب گنجائش ہوگی اس وقت اپنی ضرورت پوری کر لیں گے۔ اپنی ضرورتوں پر صبر کرنا، اس پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔